الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة اللہ رب ذوالجلال جس نے اس کائنات میں ہمیں اور آپ کو ایمان، توحید اور یقین کامل کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور دنیا کی بیش بہا نعمتیں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ مال و اولاد کی نعمت، اس دنیا میں رہنے کے لیے چھت کی شکل میں گھروں کی نعمت، صحت و عافیت کی نعمت اور وہ تمام نعمتیں جو ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے، ہماری اور آپ کے گزر بسر کے لیے اس دنیا کے اندر ضروری ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ان تمام نعمتوں کی وجہ سے ہماری اور آپ کی ہر قسم کی شکر گزاری، بندگی، عبادت، تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی کا مستحق اور سزاوار ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام انبیاء کرام، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص خاتم النبیین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین
محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے ایمان اور یقین کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانثاری اور فداکاری کا معاملہ اس دنیا کے اندر پیش کیا، اور وہ تمام تعلیمات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی اسے اپنے زندگی کے اندر داخل کیا اور ہم تک اور آپ تک پہنچایا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو مختلف جگہوں کی دو آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے گھروں کا تذکرہ فرمایا ہے اور گھروں کی اصلاح کا، گھروں میں رہنے والوں کی اصلاح کا اللہ رب العالمین نے ذکر چھیڑا۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ بلکہ ایک اہم ترین اور بنیادی مرکز ہمارا اور آپ کا گھر ہے، ہمارے اور آپ کے وہ چھت ہے جس کے نیچے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے سایہ حاصل کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کی بیشتر سرگرمیاں اپنے بچوں کے ساتھ اور فیملی ممبران کے ساتھ انہی گھروں کے اندر گزرتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا کہ اگر اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے کسی کو گھر نصیب کیا ہے، رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے چھت نصیب کیا ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکونت کا ذریعہ بنایا۔ دنیا کی زندگی میں انسان کہیں بھی رہتا ہے، کتنے ٹینشن میں جد و جہد بھری زندگی گزارتا ہے، اس کی سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز دنیا کے اندر بہت دور دراز تک چلی جاتی ہے، لیکن شام ڈھلتے ڈھلتے سورج کی روشنی کے سمٹتے سمٹتے انسان خود اپنے آپ کو اپنے گھروں تک سمیٹنے کی کوشش کرتا، وہ جہاں بھی رہتا ہے اپنے بال بچوں میں لوٹنے کی تگ و دو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے سکون کا اور اطمینان کا باعث قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اندر قرار دیا کہ انسان دنیا کی زندگی کے اندر کہیں بھی کسی بھی طرح کے عیش و آرام کے اندر رہے اور زندگی گزارے، لیکن جب تک وہ اپنے گھر کی چھت کے نیچے سایہ حاصل نہ کرے، نیند اور آرام نہ لے، اپنے بیوی اور بچوں کے درمیان لوٹ کر کے نہ آئے، اپنے گھر کی در و دیوار کو نہ دیکھ لے، اس کی نگاہیں اپنے گھروں کی اور اپنے بیڈ روم کا دیدار نہ کر لے، تو اسے وہ تسلی اور خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے جو باہر کی دنیا کے اندر حاصل ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے گھر کو ہمارے اور آپ کے لیے ایک نعمت قرار دیا، اور یہی گھر سے فیملی بنتی ہے، سماج بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، اور اسی معاشرے سے سوسائٹی بنتی ہے، اور پھر اسی سے یہ دنیا اللہ رب العالمین نے تشکیل دی ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں اسی لیے اتارا تھا کہ ان دونوں کے ذریعے سے نسل انسانی کا سلسلہ اس روئے زمین پر بڑھے اور گھر آباد ہو، کنبے بسیں، خاندان آباد ہو، لوگ ایک دوسرے سے جڑیں، اور پھر بستیاں بسیں، گاؤں آباد ہو، شہر آباد ہو، قصبے آباد ہو، اور لوگ اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے اس کی نعمتوں کو لے کر کے، اس کے تمام تر دنیا کے اندر آسائش اور آرام کو لے کر کے اس دنیا کے اندر زندگی بسر کریں اور اپنے خالق کو پہچانیں۔ تو اس لیے
ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی سماج اور معاشرے کے اندر اجالا پیدا کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس معاشرے کی اچھی تربیت کے لیے سب سے پہلے ہم اور آپ گھروں سے آغاز کریں۔ ہمارے اور آپ کے یہاں یہ جو چلن عام ہوتا جا رہا ہے، یا ہماری اور آپ کی سوچ یہ بنتی جا رہی ہے کہ لوگ بگڑتے جا رہے ہیں، سماج بگڑ رہا ہے، معاشرہ بگڑ رہا ہے، برائیاں پھیل رہی ہیں، لوگ اچھائی کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، تو ہماری اور آپ کی توجہ دوسروں پر ہوتی ہے، دوسروں کے گھروں پر ہوتی ہے، اس دنیا کے اندر دوسرے انسانوں کے اعمال پر اور ان کے کرداروں پر ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر جہاں سے ہمیں اور آپ کو شروع کرنا ہے، اصلاح کا کام شروع کرنا ہے، ایمان کا کام شروع کرنا ہے، تربیت کا کام شروع کرنا ہے، تعلیم کا کام شروع کرنا ہے، روشنی پیدا کرنے کا، اجالا دینے کا کام شروع کرنا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے گھر ہیں۔ یہاں اگر اندھیرا ہوگا، یہاں اگر تاریکی ہوگی، یہاں اگر بگاڑ ہوگا تو اس کا یہ بگاڑ صرف ہم تک محدود نہیں رہے گا، وہ سماج کے آخری حصے تک جائے گا، سوسائٹی کے آخری حصے تک جائے گا۔ وہ کلچر جو ہم نے اور آپ نے اپنے گھروں کے اندر اختیار کیا ہے، وہ کلچر جو ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو دیا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کلچر اور وہ تربیت پوری سماج کے اندر پھیلے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم روشنی سے اندھیرے کی طرف چلے جائیں گے، ہم اصلاح سے فساد کی طرف چلے جائیں گے، اور آج معاشرے کا یہی حال ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس ذمہ داری کو گھروں کے اصلاح کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو محسوس کرنا ہوگا۔ ہم اگر اس ذمہ داری کو ادا کر لے جائیں کہ ہر فرد بشر جو اپنے کنبے کا، اپنے فیملی ممبران کا، اپنے گھر کا، اپنے بال اور بچوں کا ذمہ دار ہے، تو اس ذمہ داری کو وہاں ایمانی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے ادا کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں دین کے اعتبار سے، دین کی تعلیم کے اعتبار سے، اور اس دنیا کے اندر اپنی عبادت اور بندگی کے اعتبار سے جو مسئولیت عطا کی ہے، اس کے اعتبار سے ہم اور آپ ادا کریں۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں ہو کیا رہا ہے؟ ہم دنیا کی زندگی میں دنیا کو بنانے کے لیے، دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے، اولاد کی دنیاوی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہر طرح کا جتن کرتے ہیں، ہر طرح کی جد و جہد کرتے ہیں، آخری حد تک جاتے ہیں، سانس کے آخری لمحے تک اور زندگی کے آخری وقت تک اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کنبے اور قبیلے کی خوشحالی کے لیے، اور اپنے بچوں کو اس دنیا کے اندر آگے بڑھانے کے لیے اور انہیں خوشیاں دینے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اپنی اولاد کے لیے دن بھر نوکری کرتا ہے، جاب کرتا، 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ کی ڈیوٹی کرتا۔ ایک آدمی اپنے گھر سے دور رہ کر کے 10-12 گھنٹے کا بزنس کرتا ہے، اپنی آفس کھولتا ہے، اپنا کارخانہ چلاتا ہے، اپنی فیکٹریاں چلاتا ہے، یہاں سے وہاں جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہم میں، ہمارے اور آپ کے درمیان آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے بچوں سے بہت دور چلے جاتے ہیں روزیاں کمانے کے لیے، ان کو خوشیاں دینے کے لیے، ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور ان کی دنیاوی زندگی کو اس دنیا کے اندر خوشحال کرنے کے لیے، اچھا کرنے کے لیے۔ یہ بھی اسلام میں مطلوب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بچوں کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ روزی کے تعلق سے اپنے اولاد اور فیملی ممبران کے لیے فکر نہ کریں۔